نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين اللهم آمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اینڈ پر کی گئی دعاؤں کو آمین کہتے ہوئے اپنے نام ضرور کروا رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ اور اب باری آتی ہے آج کے کویسچن کی، جو کہ یوں ہے، جب اللہ تعالیٰ بات نہ کرے تو؟ یہ سننا ہی بہت سکیری لگتا ہے نا؟ آئیے دیکھتے ہیں اس کا آنسر سورہ بقرہ کی آیت 174 میں۔ بسم اللہ کرتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت وصول کر لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھر رہے۔ قیامت کے دن اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا، یعنی بات بھی نہیں کرے گا، اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ جو لوگ آسمانی کتابوں میں اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات چھپاتے ہیں، ان پر ان آیات میں شدید ترین تنقید کی گئی ہے۔ کون لوگ تھے وہ جو اللہ کے نازل کردہ احکامات کو چھپاتے تھے؟ سب سے پہلے ان سے مراد اہل کتاب ہیں، لیکن قرآن مجید کی اس آیت کے مفہوم میں ہر مذہب و ملت کے وہ لوگ شامل ہیں جو سوچنے سمجھنے کے باوجود حق کو چھپاتے ہیں، دنیا کی حقیر قیمت کی خاطر، یا اس لیے کہ انہوں نے کچھ مفادات پیش نظر رکھے ہوتے ہیں، اور اگر وہ حق بیان کریں تو یہ مفادات خطرے میں پڑ سکتے ہیں، سو دنیاوی فائدے کی خاطر یہ لوگ آخرت کے ثواب اور رضائے الہی سے محروم ہو جاتے ہیں، اور یہ ایک عظیم خسارہ ہے۔ بے شک کھانے پینے کے حلال اور حرام اشیاء کے بیان کے سلسلے میں اعلان ہوتا ہے، وہ دراصل اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں۔ حلال و حرام کے بیان کی مناسبت سے ان کے لیے یہ فقرہ استعمال کیا گیا، یعنی حق چھپا کر وہ تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں اور اسے کھاتے ہیں، یہ دراصل ان کے پیٹ میں آگ ہوگی اور ان کا کھانا بھی آگ ہی ہوگی۔ انہوں نے حق کو چھپایا، اس کے تحت سزا ملے گی انہیں قیامت کے دن ذلت امیز حالت میں چھوڑ دیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توجہ اور نظر کرم سے وہ محروم رہ جائیں گے، اور اس حالت زار بے قدری اور ذلت کی تعبیر اللہ تعالیٰ ان الفاظ میں کرتا ہے کہ قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہ کرے گا اور نہ ہی انہیں پاکیزہ کرے گا، لہٰذا قیامت کے دن اللہ ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کرے گا، ان کا کوئی اہتمام نہیں ہوگا، انہیں پاک نہیں کیا جائے گا اور ان کی مغفرت بھی نہیں ہوگی، اور انہیں مکمل طور پر نظر انداز کر دیا جائے گا، اور یہ اس لیے کہ اہل ایمان کی نظر میں ان کی سزا خوفناک ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ بے شک اس سے بڑی سزا اور کیا ہو سکتی ہے؟ امیجن اگر ہماری کوئی محبوب ہستی دنیا کی محفل میں ہمیں اگنور کر دے، ہماری طرف نہ دیکھے، ہم سے بات نہ کرے، تو ہمارے لیے کتنی امبیرسمنٹ کی بات ہے۔ ہمارا تو وہاں رکنا محال ہو جائے گا، اور یہاں تو معاملہ ہمارے سونے رب کا ہے۔ یا اللہ ہمیں اس ذلت سے محفوظ فرمانا۔ معاشرے میں اپنی ناک رکھنے کے لیے، اپنی جھوٹی انا کے لیے اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرنے سے پہلے یہ حدیث سن لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے لوگوں کی ناراضگی مول لے کر اللہ کی رضا حاصل کر لی تو اللہ اس کی طرف سے لوگوں کو کافی ہو جائے گا، لوگ بھی بالآخر راضی ہو جائیں گے، یا ان کی ناراضگی اسے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اور جس نے لوگوں کو راضی تو کر لیا مگر اللہ کو ناراض کر لیا تو ایسے شخص کو اللہ لوگوں کے سپرد کر دیتا ہے اور وہ بھی اس سے خوش نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر۔ آئیے اب مل کر اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی دعا کر لیتے ہیں۔
اے اللہ، اے غفور الرحیم، ہم تیری ناراضگی سے تیری رضامندی کی پناہ میں آتے ہیں اور تیری سزا سے تیری معافی کی پناہ لیتے ہیں، اور ہم تجھ سے تیری ہی پناہ میں آتے ہیں۔ ہم تیری تعریف پوری طرح بیان نہیں کر سکتے، تو ویسا ہی ہے جیسے تو نے اپنی تعریف خود بیان کی، بے شک یا رب العالمین۔ اور اب نیکسٹ ایپیسوڈ کا کویسچن، عذاب کی آمد سے کون لوگ محفوظ رہتے ہیں؟ انشاءاللہ ملتے ہیں اس کے آنسر کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔